بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے، تندرست ہوں گے۔ پیارے بچوں، آپ سب واقف ہیں، اس وقت ہم پڑھتے ہیں اردو جماعت سوم، اور ہمارا آج کا موضوع ہے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ درسی کتاب کا سبق نمبر 16، جسے ہم آج انشاءاللہ تیسرے حصے میں مکمل کریں گے۔ ہمارے آج کے سبق میں شامل حاصلات تعلم ہے اپنی جماعت کے معیار کے مطابق املا لکھ سکیں اور روزمرہ اردو بول چال میں اعتماد سے حصہ لے سکیں۔ ہمیشہ کی طرح کریں گے۔ سب سے پہلے دہرائی جی کل پڑھائے گئے سبق کے خاص نکات جلدی سے بتائیے، تاکہ ہم اپنے سبق کو، کل والے سبق کو آج والے سبق کے ساتھ جوڑیں اور آج اس کو اگلے حصے میں پڑھ سکیں۔ ہاں جی، آپ سب نے خاص نکات بتائے ہوں گے، جس کو جو سمجھ میں آیا اسی کی مدد سے ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ایک چھوٹا سا سوال، علامہ اقبال کے والد کس طرح کے انسان تھے؟ علامہ اقبال کے استاد کا نام کیا تھا؟ اور علامہ اقبال نے کتنی عمر میں میٹرک کا امتحان پاس کیا؟ جی، آپ نے ان سوالوں کے جواب دیے، بہت خوب۔ آج ہم نے سبق کے دوسرے نصف کی بلند خوانی کرنی ہے۔ اس کے لیے آپ اپنی کتابیں کھول کے اپنے سامنے رکھیے۔ آپ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے یورپ گئے، یعنی علامہ محمد اقبال۔ تو آپ نے محسوس کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات جنہیں مسلمانوں نے چھوڑ دیا ہے، وہ غیر اقوام نے اپنا لی ہیں۔ آپ نے مسلمانوں کی حالت زار کا بغور مشاہدہ کیا۔ انہوں نے مسلمانوں کے لیے علیحدہ اسلامی ملک کا تصور پیش کیا، اس لیے ان کو مفکر پاکستان کہا جاتا ہے۔ مسلمانوں میں آزادی کا جوش و جذبہ بیدار کرنے کے لیے آپ نے شاعری کو ذریعہ بنایا۔ علامہ اقبال ہمارے قومی شاعر ہی نہیں بلکہ پوری مسلم امت کے شاعر ہیں۔ آپ نے اسلام کی اصل روح کو بیدار کرنے کی کوشش کی۔ خاص طور پر بر صغیر کے مسلمانوں میں علامہ اقبال نے آزادی کی روح پھونکی۔ آپ کو بچوں سے بہت محبت تھی، انہوں نے بچوں کے لیے بھی شاعری کی۔ ان کی نظمیں جگنو، پرندے کی فریاد، مکڑا اور مکھی، پہاڑ اور گلہری بچوں میں بہت مقبول ہیں۔ علامہ اقبال نے 21 اپریل 1938 کو وفات پائی۔ آپ کا مزار لاہور میں واقع ہے۔ آپ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کا ہر بچہ باصلاحیت ہو اور اسلام کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارتے ہوئے مرد مومن بنے۔ ہمارا آج کا متن، جس میں آپ نے علامہ اقبال کے فکر کے بارے میں، ان کی سوچ کے بارے میں، ان کی شاعری کے بارے میں اور ان کے خیالات کے بارے میں جانا اور سیکھا۔ متن کے حوالے سے سبق مکمل ہوا۔ اب ایک کریں گے جلدی سے چھوٹی سی سرگرمی۔ دو ہم جماعت ساتھی سبق کا کوئی بھی ایک اقتباس منتخب کریں اور اس کا املا لکھیں۔ 5 منٹ سے زیادہ اس سرگرمی کو وقت نہ دیجیے گا، تاکہ ہم مزید کام کر سکیں۔ سرگرمی کی تکمیل کے بعد مشق کا سوال نمبر 1، جس کا جزء نمبر 3 اور 4 آج کے متن سے متعلق ہیں، اور ان کے آپ نے زبانی جوابات دینے اپنی معلمہ کو، اور سوال نمبر 2 کا جزء نمبر 4، 5، 6 اور 7 یہ آپ ابھی کتاب پر کریں گے، جس میں آپ نے درست جواب کا انتخاب کرنا ہے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 5۔ سبق کے مطابق سوالات کے مختصر جوابات لکھیں۔ یہ آپ نے اپنی کتاب پر لکھنے، کاپی پر لکھنے اردو کی پر، اور اس کو مشق والا جو یہ حصہ ہے، کیونکہ سبق مکمل ہو چکا ہے تو آپ اسے ابھی جلدی سے اپنی کاپیوں پر کر لیجئے۔ آپ کے لیے ایک ورک شیٹ بنائی گئی ہے، جس میں سبق کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے علامہ محمد اقبال کے بارے میں 10 جملے لکھ کر لانے ہیں، اور گھر کے کام میں املا شامل ہے۔ آپ اپنے والدین کی مدد سے اس پیراگراف کی جو شروع ہوتا ہے آپ رحمت اللہ علیہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے یورپ گئے، یہاں سے لے کر پہاڑ اور گلہری وغیرہ پر بچوں میں بہت مقبول ہیں، اتنا اقتباس جو ہے اس کا املا آپ کو گھر سے کر کے لانا ہے۔ آپ کی امی آپ کو کروائیں، یا ابو یا بڑی بہن یا بھائی، کوئی بھی، ٹھیک ہے؟ یہ گھر کا کام ہوگا جسے گھر سے مکمل کر کے لائیے گا۔ کل سبق کو اگلے حصے میں پڑھیں گے، اس وقت تک آپ سب اپنا خیال رکھیں۔